بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میں بیوہ ہو گئی تو اپنی بیٹیوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے نکاح متع کرنے لگی۔ جو مرد بھی مجھے زیادہ پیسے دیتا میں اس کے ساتھ 3 دن کا نکاح کر لیتی۔ ایک بار ایک شخص نے مجھے 10 لاکھ کی آفر کی، مگر پھر شادی کی رات اس نے مجھے میں سادگی سے تیار ہو کر اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرا کچھ دیر بعد نکاح ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں اپنی بیٹیوں کی فکر سوار تھی۔ ویسے تو میں گھر سے آتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو کھانا بنا کر دے آئی تھی۔ میری بڑی بیٹی اب 14 برس کی ہو چکی تھی اور وہ گھر کا کام کاج کر لیتی تھی۔ جب بھی میں 3 روز کے لیے گھر سے غائب ہوتی تو بیٹی کو سمجھا دیتی تھی، وہ گھر کا کام سنبھال لیتی اور اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کو کھانا وغیرہ بھی بنا کر دیتی تھی۔ مگر میں ماں تھی، فطری طور پر میرے دماغ پر ان کی فکر سوار رہتی تھی اور مسلسل میرا ہر دوسرے تیسرے ماہ 3 دن کے لیے گھر سے غائب ہونا میرے ارد گرد والوں اور میری بچیوں کو ٹھٹکا رہا تھا۔ میں یہ سب کام چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ اب آخری بار میں نکاح متع کے لیے آئی تھی۔ میرا نکاح ایک بڑی عمر کے مرد کے ساتھ ہو رہا تھا جس کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ میں نے اس مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ رازداری سے ہمارا نکاح متع کروانے والے ایجنٹ نے مجھے اس بوڑھے کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں۔ فون پر کہنے لگا، بوڑھا 6 روز کے لیے 6 لاکھ دینے کو تیار ہے، بس اسے ایک صحت مند اور توانا عورت کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بوڑھے کی کیا مجبوری تھی، وہ کیوں عارضی نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر یہ نکاح میری اشد ضرورت تھی۔ 6 لاکھ کا سن کر میں فوراً نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اب ویسے بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے گھر چلانا چاہتی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے ماہ پیسہ کمانے کے لیے کسی انجان مرد کے ساتھ 3 دن کا نکاح کرنا اب میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میں اپنے مرحوم شوہر سے وفاداری کا ہر وقت دعویٰ کرتی تھی۔ اس کی موت کے بعد میں نے دوسری شادی نہیں کی اور اپنی 3 معصوم بیٹیوں کو بھی تنہا پالا تھا۔ 3 روز کے لیے مجھے اپنے نکاح میں لینے والے چند مرد تو ایسے تھے جن کی دی گئی تذلیل مجھے کبھی بھولتی نہیں تھی۔ ایک تو میں بہت خوبصورت عورت تھی، دکھنے میں بالکل جوان اور اپنی عمر سے کہیں چھوٹی لگتی تھی۔ کوئی بھی مجھے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں 40 برس کی تھی۔ میں اب بھی چاہتی تو کسی مرد سے شادی کر کے عزت سے اپنا گھر بسا سکتی تھی، مگر میں کسی بھی مرد سے ساری عمر کے لیے جڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجبوراً میں نے یہ راستہ اختیار کیا، مگر میں تھک چکی تھی۔ میں نے کہا چلو اب یہ 6 لاکھ مل جائے گا تو کوئی مستقل انتظام کر لوں گی، اپنا کاروبار چلاؤں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری آخری کوشش میری سنگین غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ اس بار جلد بازی میں اور ڈھیروں پیسہ کمانے کی لالچ میں نے بوڑھے کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ کی تھی اور فون سنتے ہی اگلے روز یہاں آ گئی تھی۔ اب میں سادگی سے تیار ہو کر نکاح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں الجھی ہوئی تھی۔ اس بار 3 کی بجائے 6 روز کی بات ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی بچیاں اب اسکول جانے والی ہو گئی تھیں۔ میرا 3 دن کے لیے گھر سے غائب ہونا میری بیٹیوں کو شک میں مبتلا کرتا تھا، جبکہ میں یہ بھی جانتی تھی کہ نکاح متع حلال نہیں ہے۔ پہلے سے متعین مدت طے کر کے کیا جانے والا نکاح سراسر ناجائز ہوتا ہے اور نکاح متع ایسا ہی ہوتا ہے، وقت مقرر کر لیا جاتا ہے اور اس مقررہ وقت پر طلاق ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کی تسکین اور خود کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے میں نکاح متع کرتی تھی، مگر میرے دل میں اکثر خیال اٹھتا کہ نکاح کے نام پر میں وہی گناہ کر رہی ہوں جس گناہ سے بچنے کے لیے میں خود کو ہر بار 3 روز کے لیے ایک انجان مرد سے باندھ لیتی تھی۔ میرے حالات میری نظر میں اتنے برے تھے کہ میرے پاس نکاح متع سے پیسہ کمانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، مگر خود کو بری کرنے کی کوئی معقول دلیل بھی نہ تھی۔ حالانکہ میں اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے شک دیکھ چکی تھی۔ انہیں اپنی ماں فاحشہ لگتی تھی۔ میں پریشان سی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ نکاح کروانے والے مرد نے مجھے بلایا تو میں سر جھٹک کر اس کے بلاوے پر اٹھ کر چلی گئی۔ نکاح ہوا تو معاہدے کے عین مطابق 6 لاکھ کی رقم طے پائی۔ میں نے نکاح ہوتے ہی طویل گہرا سانس بھرا۔ پہلی بار 3 کی بجائے مجھے 6 روز کے لیے ایک انجان مرد کے پاس رہنا تھا۔ مجھے ساری عمر اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ میری دلچسپی ان پیسوں میں تھی جو مجھے مل چکے تھے۔
نکاح کی مدت طے پا چکی تھی۔ میں مطلوبہ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو ٹھٹک گئی۔ گاڑی میں کوئی جوان لڑکا موجود تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس بوڑھے کا ڈرائیور ہے۔ کہنے لگا نکاح ہوتے ہی مالک دوسری گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے ڈرائیور گھر لے گیا۔ نکاح کے بعد پہلی بار بوڑھے کی حرکت مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ اس کے ڈرائیور نے مجھے باعزت طریقے سے گھر پہنچایا۔ گھر میں داخل ہوئی تو ایک اور ملازمہ نے مجھے راستہ دکھایا اور ایک کمرے تک پہنچایا۔ میں ہر دوسرے قدم پر حیران ہو رہی تھی۔ مجھے وہاں کے ملازمین ایسا احترام دے رہے تھے جیسے میں اس گھر کی مالکن ہوں، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے موجود اس شخص پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ وہ نہایت بوڑھا اور بدصورت مرد تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے نشان تھے۔ ایک کے بعد دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالنا مشکل تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا۔ بوڑھے نے مجھے بیٹھنے کو کہا تو میں حواس باختہ سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دماغ میں عجیب سا خوف اور کراہت پیدا ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ سب عارضی تھا اور میں جانتی تھی مجھے چند روز بعد بوڑھے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ بوڑھے کے چہرے پر عجیب سے نشانات تھے جو اسے خوفناک بنا رہے تھے۔ میں 6 روز اس کے ساتھ گزارنے کا سوچ کر کھول رہی تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ میں کتنی بڑی غلطی کر آئی تھی۔ بوڑھے نے مجھ سے چند باتیں کی، پھر کہنے لگا میں بہت اصول پرست انسان ہوں۔ میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام برداشت نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی بات کی نفی برداشت کرتا ہوں۔ اگر میری بات سے انکار کیا جائے تو میں سخت ترین سزا دیتا ہوں۔ میں بالکل رحم نہیں کھاتا، اس لیے تو میں پہلے ہی روز باور کرا رہا ہوں کہ میں تمہیں جیسا کہوں تمہیں ویسا ہی رہنا ہوگا۔ میری بات سے انکار کرنے کی غلطی بالکل مت کرنا۔ وہ مجھے پہلے ہی دن سمجھا رہا تھا کہ مجھے کیسے اس کے گھر میں رہنا ہوگا۔ حالانکہ اس بوڑھے کا مجھ پر اس طرح سے حکم جتانا مجھے ناگوار گزر رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے ٹوک دوں، اسے بتاؤں کہ میں اس کے گھر صرف 6 روز کے لیے آئی ہوں اور یہ صرف میری مجبوری نہیں تھی بلکہ اس بوڑھے کی بھی ضرورت تھی، ورنہ میں کبھی اس گھر میں موجود نہ ہوتی۔ مگر اس کا اتنا رعب و دبدبا تھا کہ میں اس کے آگے کچھ بول نہیں پائی اور سر جھکا کر سب سنتی رہی۔ میرا دماغ تو اپنے گھر میں اٹکا ہوا تھا۔ میں جلد ہی اس بوڑھے کے گھر سے آزاد ہونے کو سوچ رہی تھی۔ مجھے طلاق کی کوئی فکر نہ تھی۔ نکاح میں جہاں متعین مدت کے بعد خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ اس مرد کا دل مجھ سے جلد بھر جائے۔ حالانکہ میری یہ سوچ بالکل ناممکن تھی۔ میں بے حد خوبصورت اور جوان تھی۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ بوڑھے جیسا بدصورت مرد مجھے وقت سے پہلے آزاد کرتا۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اپنی دی ہوئی رقم سے پائی پائی کا حساب مجھ سے لے گا۔ اس بوڑھے کے بارے میں صرف یہی سوچ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اپنے گھر کے طور طریقے سمجھا کر اس بوڑھے نے مجھ سے اپنے پیسے کے لحاظ سے خدمت حاصل کی۔ ایک دن میں میرے ہوش ٹھکانے لگ چکے تھے۔ وہ مجھے انسان کی بجائے کٹھ پتلی سمجھتا تھا۔ میرے انکار کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ میری بیزاری پر الٹا سزا دینے کے لیے اس کا رویہ مجھ سے مزید بدتر ہو گیا۔ اسے محسوس ہو گیا کہ میں اس سے کراہت کا شکار ہوں۔ یہ بات بوڑھے کے لیے توہین ثابت ہوئی۔ وہ پہلے روز مجھ پر کچھ مہربان ہوا، مگر اس کے بعد اس کے انداز میں سختی آتی گئی۔ وہ مجھ سے ایسے بات کرتا جیسے میں اس کی زر خرید غلام ہوں۔ جب اس نے میرے لیے خوبصورت اور شوخ رنگوں کے لباس منگوائے تو میں ٹھٹک گئی۔ چند روز کے لیے آئی عورت کے لیے آخر ایک مرد یہ سب کیوں کر رہا تھا، جبکہ اس کا رویہ مجھ سے اتنا تضحیک آمیز ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں اچھے اور خوبصورت لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت حسین تھی۔ خوبصورتی کی وجہ سے بوڑھا مجھے مزید سجانے اور سنگھار کروانے میں دلچسپی لینے لگا۔ بوڑھے کی فرمائش پر میں گھبرا گئی۔ مجھے اس سے اتنی الجھن ہونے لگی تھی کہ میں اس کی خاطر بہترین لباس پہننے کے تصور سے ہی ڈرنے لگی۔ مجھے اس بوڑھے سے نہ اپنے حسن کی تعریف چاہیے تھی اور نہ ہی مجھ سے اس کا سراہنا برداشت ہوتا تھا۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی، مگر جانتی تھی اگر انکار کیا تو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، اس لیے بنا بحث کے میں نے ایک لباس پہن لیا۔ وہ نہایت مہنگا اور گہرے رنگ کا تھا۔ خوبصورت لباس زیب تن کر کے میرا حسن و دلکشی مزید نکل کر سامنے آ گئی۔
شوہر کی وفات کے بعد میں نے ایک بدرنگ سی چادر اوڑھے رکھی تھی جو بار بار پیسوں کی خاطر نکاح متا کرتی تھی۔ اس کے لیے ایک ہی مہرون رنگ کا لباس رکھا تھا، بار بار وہی لباس پہنتی تھی۔ اب وہ لباس اپنا رنگ کھو چکا تھا۔ بوڑھے کا دیا لباس پہن کر میں بہت خوبصورت لگنے لگی۔ وہ مجھے اپنی معروف نظروں سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا میں نے تمہیں بنا کسی وجہ کے نہیں چنا تھا۔ اس ایجنٹ نے جب تمہاری تصویر دکھائی تو تمہارا یہی حسن اور کشش مجھے مجبور کر گئی تھی کہ میں تمہیں اتنی مہنگی قیمت دے کر یہاں لے آیا ہوں۔ میں نے اس کی خوشی پر سر جھٹک دیا۔ میرے پاس اب 2 روز بچے تھے اور 2 روز کے لیے وہ مجھے خوش رنگ لباس میں سجا سنورا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ وہ مجھے توجہ دیتا تو میں اس سے گھن کھانے لگتی۔ میرا دل بری طرح سے بیزار ہو چکا تھا۔ 2 دن کا عرصہ بھی مجھے بہت طویل لگتا تھا۔ میں سر جھکا کر رکھتی تھی اور کوشش کرتی تھی بوڑھے کو غصہ نہ دلاؤں اور 2 دن سکون سے گزاروں۔ میں نے جیسے تیسے اس بوڑھے کو برداشت کیا۔ 2 روز کے بعد تیاری باندھ لی۔ اپنے پیسوں کے علاوہ میں نے اس بوڑھے کا دیا ہوا کوئی سامان بھی اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے تحفے تحائف میں کسی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے 2 دن جو زرق برق لباس پہنا تھا وہ بھی نہایت مجبوری میں پہنا تھا، کیونکہ میں اس عالیشان گھر میں رہائش کی امیدوار نہیں تھی۔ مگر میرے ہوش تو تب اڑے جب میں اس گھر سے نکلنے لگی تو مجھے دروازے پر ہی ملازم نے روک لیا۔ بوڑھا اس وقت گھر نہیں تھا۔ میں نے غصے سے چوکیدار کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کو یہاں سے جانے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے ایسا کوئی بھی حکم نہیں ملا، اس لیے میں اس گھر سے باہر قدم رکھنے نہیں دوں گا، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ میں ضبط کر کے رہ گئی۔ میں پہلے بھی 6 راتیں اس بوڑھے کے ساتھ گزار چکی تھی۔ اب یہ میرا آخری روز تھا۔ نکاح میں طے شدہ مدت کے حساب سے اس روز صبح میں اپنے گھر واپس جا سکتی تھی، مگر اس نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ میں بے بسی سے واپس اندر جا کر بیٹھ گئی اور بوڑھے کا انتظار کرنے لگی۔ پورا دن گزرا تھا۔ جب وہ بوڑھا گھر لوٹا تو میں نے سنجیدگی سے درخواست کی کہ اپنے چوکیدار کو بول دیں وہ مجھے گھر سے جانے دے۔ میں نے کہا کہ میرے گھر میں میری بیٹیاں اکیلی ہیں، میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میری بات پر بوڑھا اطمینان سے مجھے دیکھتا رہا۔ تب اس نے جواباً جو بات کہی وہ میرے ہوش اڑا کر رکھ گئی۔ وہ کہنے لگا میں نے تم سے نکاح متا نہیں کیا، تمہاری نظر میں یہ عارضی نکاح ہے اور مدت طے ہوئی تھی، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے تم سے ہمیشہ کے لیے نکاح کیا ہے، اب تم میری بیوی ہو، اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی اور نہ ہی میں تمہیں کبھی اس گھر سے جانے کی اجازت دوں گا۔ میرے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ میں ہکا بکا اس چیچک زدہ چہرے والے بوڑھے مرد کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کا اطمینان اب سمجھ آیا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں لایا تھا اور میں دھوکہ کھا گئی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے بوڑھے سے کہا کہ میں نے تم سے نکاح متا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں کیا۔ میری 3 معصوم بچیاں ہیں، میں نے ان کو پالنا ہے۔ میں نے کہا میں تمہاری سوچ کی پابند نہیں۔ اگر تم نے مجھ سے ہمیشہ کے لیے نکاح کیا ہے تو اس کے لیے مجھے باقاعدہ رشتہ بھیج کر نکاح کے لیے آمادہ کرتے۔ میری بات پر بوڑھا تمسخر سے ہنس پڑا اور کہنے لگا اب مجھے دھمکانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم نکاح کر کے آئی ہو، میرے ملازمین گواہ ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لایا۔ میں نے پہلے روز ہی ان سب کو کہہ دیا تھا کہ اب تم اس گھر کی مالکن ہو۔ اگر تم چاہو تو نکاح نامہ بھی اٹھا کر دیکھ سکتی ہو، اس پر کوئی مدت طے نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے لاپرواہی سے آنکھیں بند کر کے ایجنٹ پر یقین کر لیا جس نے ہمارا نکاح کروایا، کیونکہ میں نے اسے پہلے ہی صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے بڑھاپے کا سہارا ایک صحت مند اور توانا عورت چاہیے۔ بوڑھے کی انکشاف پر مجھے پتہ چلا کہ میں 2 مردوں کے ہاتھوں بیوقوف بن چکی تھی۔ وہ بوڑھا میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں اکیلی چیختی چلاتی رہی۔ مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ستا رہی تھی، نہ جانے وہ 6 روز انہوں نے کیسے گزارے تھے۔ محلے والے اچھے تھے مگر میں اس معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی۔ نکاح متا کے نام پر میں ہر بار گھر سے غائب ہوتی تھی اور ہر وقت خوف کا شکار رہتی تھی کہ نہ جانے گھر واپس جانے پر میری بیٹیاں مجھے کس حال میں ملیں گی۔
ہر بار میری بے بسی اور دعاؤں پر اللہ تعالیٰ نے میری بیٹیوں کی حفاظت کی تھی، مگر میں سبق حاصل کرنے کے بجائے اگلی بار پھر سے جو مرد زیادہ پیسے کی آفر کرتا اس کے نکاح میں چل پڑتی۔ اس بار بھی میں نے توبہ کرنے کی بجائے ایک آخری بار وہ ناجائز نکاح کرنے کی ٹھان لی تھی، مگر شاید میری پکڑ ہو چکی تھی۔ بوڑھا کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں اس کی منتیں کرتی رہی بہت مشکل سے، بس وہ اتنا ہی مانا۔ کہنے لگا مجھے شور شرابہ پسند نہیں، اگر تم چاہو تو اپنی بیٹیوں کو اس گھر میں لا سکتی ہو، مگر تم انہیں سمجھا دینا کہ وہ میری نظروں کے سامنے نہیں آئیں گی، وہ ایک کمرے میں خاموشی سے رہیں گی۔ میں تمہیں ان کا ماہانہ خرچ دیتا رہوں گا، تم اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دے سکتی ہو، مگر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس بوڑھے کے گھر میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ میں بے بسی سے چیختی رہی، اسے دھمکاتی رہی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ایسا معاملہ تھا میں پولیس کا سہارا بھی نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ نکاح متعلق ایک ناجائز کام تھا جو بالکل ہی حرام مانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسے نکاح کہتے ہی نہیں۔ چند گنے چنے شہروں میں نہایت رازداری سے چپکے کیا جاتا تھا، لوگوں کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں۔ ایجنٹ کے ساتھ مل کر میں نکاح متعلق کیا کرتی تھی۔ اگر میں اس کام کا نام پولیس کے سامنے لیتی تو بوڑھے کی بجائے مجھ پر ہی کیس بن جاتا۔ وہ بوڑھا بھی یہ سب جانتا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ میں صرف پنجرے میں قید پنچھی کی طرح پھڑپڑاتی رہ سکتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس زندان میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس بوڑھے کو قبول کرنا میرے لیے بہت بڑی اذیت تھی۔ وہ مجھ سے زبردستی اپنا حق جتانے لگا۔ میں کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ میں نے 6 روز اسے اس لیے برداشت کیا تھا کہ مجھے چھٹکارا مل جائے گا، میں ساری زندگی سے پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ وہ مجھے کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا رہا اور میں خاموشی سے غلام بنی رہی کہ یہ چند روز کی پریشانی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بوڑھا مجھے ہمیشہ کے لیے اس عالیشان گھر میں قید کر چکا تھا۔ چند روز تک میں غصے اور نفرت کا اظہار کرتی رہی، اپنے گھر جانے کی ضد کرتی رہی، مگر اس بوڑھے کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ مجھے اپنے خوبصورت ملبوسات میں سجا سنوار کر کسی گڑیا کی طرح اپنے سامنے بٹھائے رکھتا تھا۔ پھر میں کبھی غصے اور نفرت سے انکار کرتی تو وہ مجھے پاگلوں کی طرح مارنے لگتا۔ اس کے دل میں واقعی رحم نہیں تھا۔ میں چند دنوں میں تھک گئی تھی، کمزور سی عورت تھی، غلطی کر بیٹھی تھی۔ اب اپنی غلطی کی سزا بھگتنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بوڑھا مجھے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ مجھے میری ایک ملازمہ نے اس بارے میں سب بتا دیا تھا۔ اس کی پہلی بیوی بھی میری طرح بے حد خوبصورت عورت تھی۔ نفسیاتی بوڑھا اسے بھی ایسے ہی سجا سنوار کر کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ہر حکم پر سر جھکا دوں۔ وہ عورت اس کی قید میں ذہنی اذیت کا شکار ہو گئی۔ وہ بوڑھا اب اکیلا تھا اور کسی سہارے کا متلاشی تھا۔ میری لالچ مجھے اس بوڑھے تک لے آئی تھی۔ اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر 6 لاکھ کا لالچ دیتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں قید کر لیا۔ میں اکیلے میں پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی تھی، ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگی۔ بوڑھے کے گھر میں جب مجھے 10-15 روز گزرے تو میری ضد دم توڑ گئی۔ تھک کر میں نے اس کی شرط مان لی اور اپنی بیٹیوں کو وہاں بلوا لیا۔ میں اس کی ضد میں اپنی بیٹیوں کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کی اتنی مہربانی کافی تھی کہ اس نے مجھے اپنی بیٹیوں کو اس گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ بوڑھے نے میری بات مان لینے پر میری بیٹیوں کو جا کر ہمارے گھر سے جا لیا تھا۔ وہ تینوں بچیاں جب ہمارے گھر پہنچی تو بری طرح سہمی ہوئی تھی اور خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے انہیں زبردستی گاڑی میں ڈال کر یہاں لایا گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میرا دل تڑپ گیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کے بہت خواب دیکھے تھے۔ وہ آزادی سے اپنے گھر میں رہتی تھی اور چڑیوں کی طرح چہچہاتی تھی، جہاں ان کا دل چاہتا تھا جاتی تھی، مگر اب میری وجہ سے انہیں اپنی آوازیں دبا کر رہنا تھا۔ میں اپنی غلطی پر نادم تھی۔ بیٹیوں کو ایک طرف لے جا کر میں نے سب کچھ سچ بتا دیا اور ندامت سے سر جھکا کر ان سے معافی مانگی۔ میں نے کہا میں نے یہ سوچ کر نکاح کیا تھا کہ اس کے بعد میں کبھی یہ غلطی نہیں دہراؤں گی، مگر شاید یہ میری آزمائش تھی جس میں ناکام ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی رونے لگی، کہنے لگی آپ فکر مت کریں، جیسا آپ کہیں گی ہم ویسے ہی رہیں گے، مگر اب ہمیں اس اکیلے گھر میں نہیں رہنا، ہمارے لیے بہت دشوار ہو گیا تھا۔ پہلے بھی آپ جب بھی جاتی تھی، محلے کا ساتھ والا انکل ہمدردی کے بہانے ہر وقت ہمیں تنگ کرتا تھا۔ جیسے ہی آپ جاتی وہ ہمارے گھر آ جاتا اور پھر ہمیں کہتا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ وہ ہمیں بری نظر سے دیکھتا تھا۔
اگر میں مزید دیر کر جاتی تو شاید میری معصوم بیٹیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ ان کے ذہنوں میں مردوں کے غلط رویے محفوظ ہو جاتے۔ میں رونے لگی۔ میری بیٹیاں خوفزدہ تھیں، مگر اس سے پہلے انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ انہیں میں نے اتنا اعتماد بھی نہیں دیا تھا کہ وہ مجھے اپنا خوف بتا سکتی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کا خواب تو دیکھا تھا، مگر میں بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ میری ساری محنت اور قربانی ضائع ہوگی۔ مجھے اس روز سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اکیلی عورت کو عزت سے دوسرا نکاح کرنے کا راستہ کیوں دیا تھا۔ اگر میں عزت کی طرح عزت سے گھر بسا لیتی تو مجھ پر اور میری بیٹیوں پر کبھی یہ برا وقت نہ آتا۔ اس بوڑھے نے ہمیں ماں بیٹیوں کو پناہ دی، مگر چند دنوں میں ہی اس نے میرے ساتھ غلاموں جیسا رویہ رکھ کر مجھے میری بیٹیوں کی نظروں میں گرا دیا۔ میری بیٹیاں بالکل گھر کے ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھیں۔ ہمیں اس بوڑھے کے گھر رہتے ہوئے 5 ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے پاس آزادی کی کوئی راہ نہیں بچی۔ اب میں صرف بوڑھے کی موت کا انتظار کرتی ہوں۔ اب یہی آخری راستہ ہے کہ ہم ماں بیٹیوں کی زندگی آسان ہو جائے۔ دوستو، آج کی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور روزانہ ایسے واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔